السلام علیکم۔ گھر کے کام کاج ختم کرنے کے بعد اور بچوں کی لڑائیوں کی تصفیہ کرانے کے بعد ڈاکٹر شہلا آپ کے سامنے۔ آج سنڈے تھا۔ سنڈے کا رولر سن ہے۔ سن ہمارے سولر سسٹم کی بنیاد ہے۔ زمین کے اوپر جتنی بھی حیات ہے یا انرجی کا جو بیسک سورس ہے وہ سن ہی ہے۔ جس طرح سولر سسٹم کی جان اور روح سن ہے، اسی طرح سے آپ مجھے بتائیے کہ ہم سب کی جان کیا ہے؟ ہم سب کی جان ہمارے بچے ہیں، ہمارے وہ بچے جو ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں، یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خرد اور داور کی بہت سویر لڑائی ہوئی ہے، کیونکہ خرد نے جو پزل بنایا تھا داور نے وہ توڑ دیا، اور ان کی اس لڑائی کا تصفیہ کراتے کراتے میں تو کھپ کے رہ گئی۔ اس کے بعد غصے میں آ کے وہ پیانو پہ بیٹھ گئی اور وہاں پہ کوئی ٹیون بنانے لگی۔ اس نے یوٹیوب کھولی، وہاں سے کوئی ویڈیو نکالی اور پیانو بجانا شروع ہو گئی۔ تو غصے میں وہ پیانو بجا رہی تھی۔ تو مجھے آئنسٹائن کی بات یاد آئی، البرٹ آئنسٹائن، کہ جس نے ہماری ماڈرن فزکس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کی ایکویشن E=mc²، میرے لیے اتنی ہی مسمرائزنگ اور فیسینیٹنگ ہے جتنا خواجہ غلام فرید کا کلام۔ میں آج بھی جب E=mc² کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں کسی اور ہی دنیا میں چلی جاتی ہوں۔ تو بیسیکلی آئنسٹائن نے یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ لمبی لمبی ایکویشن سولو کرنے والے لوگ ہی جینیس ہوتے ہیں، بلکہ یہ والے پزلز سولو کرنے والے لوگ، یا یہ گٹار کے اوپر میوزک ترتیب دینے والے لوگ، یا کچھ پینٹ کرنے والے لوگ، یہ سب بھی جینیس ہوتے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، آئنسٹائن نے کہا ہے۔ اور ہم سب اپنے بچوں کو آئنسٹائن بنانے کے چکر میں ان کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ پاکستان میں تعلیم کے سلسلے میں نے ماؤں کو اپنے بچوں کے ساتھ کھپتے ہوئے دیکھا ہے، اور بچوں سے زیادہ مائیں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ایک کمپٹیشن ہے، اتنے بڑے بڑے بستے بچوں کی کمر پہ ہم نے لاد دیے ہیں کہ وہ بیچارے بچے کم اور گدھے زیادہ لگتے ہیں۔ میں بھی ایسی ہی تھی۔ میری بیٹی، بڑی بیٹی، جو 6.5 سال کی عمر میں ناروے آئی تھی، اس کی جب پہلی میٹنگ ہوئی اس کے اسکول میں، تو اس کی ٹیچر نے اس کا رزلٹ مجھے دکھایا، اور اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے نرویجین بچوں سے بھی زیادہ اچھا رزلٹ لیا ہے، اور انگلش میں بھی یہ بہت اچھی ہے۔ میتھمیٹکس میں وہ تھوڑی ایوریج تھی۔ دیکھ کے مجھے تو غصہ چڑھ گیا کہ میں انجینئر، میرا ہسبینڈ انجینئر، 2 انجینئرز کی بیٹی بغیر میتھمیٹکس کے، وہ بھی ایوریج مارکس لے کے، تو یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی ہے۔ دل میں نے سوچا۔ اس کی ٹیچر نے، یہاں پر یہ رواج ہے کہ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوتی ہے تو ٹیچرز پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے لیے کیا گول سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی میتھمیٹکس میں بہت اچھی ہو۔ اس نے یہ بات سن لی، نوٹ کر لی، لیکن جب ہم اٹھ کر جانے لگے تو اس نے میری بیٹی کو بلایا اور کہا، فاطمہ لیسن، تمہارے ماں باپ کی خواہشات کچھ بھی ہوں، لیکن ہر حال میں یو بی یور سیلف۔ میرے لیے یہ بات بڑی عجیب بھی تھی اور شرمندگی کا باعث بھی بنی، کہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میری بیٹی کو میتھمیٹکس میں اتنا اول ہونا چاہیے، اس کو اتنے پہاڑے آنے چاہیے، 40 کے پہاڑے 40 تک آنے چاہیے، اور اس کو میتھس کی سیدھی سیدھی جمع تفریق نہیں آتی۔ اسی طرح ایک دن میں نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ میتھمیٹکس کا اس کا کچھ کام تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ چلو یہ تم سارا ہی کر لو۔ تو اس نے تقریباً آدھی کتاب سالو کر کے وہ اسکول میں لے گئی۔ تو اسکول میں ٹیچر نے باقاعدہ اس بات کو مائنڈ کیا اور اس کو کہا کہ آئندہ یہ نہیں کرنا، کلاس کے ساتھ چلو، تھوڑا تھوڑا سیکھو،
جتنا سیکھو اس کو ہضم کرو اچھے طریقے سے. میرے لیے یہ باتیں بڑی عجیب تھیں. پھر میری بیٹی وہ 6 ساڑھے 6 سال کی بچی تھی، اس کو میک اپ کرنے کا بڑا شوق تھا، سارے بچوں کو ہوتا ہے. تو میری ایک دوست نے اس کو ایک میک اپ کٹ، وہ بھی بچوں والی، گفٹ کی. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے کہا کہ چلو وضو کرو، نماز پڑھتے ہیں. تو وضو کرتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ مجھے تو وضو کرنا نہیں آتا. میں نے تو اتار جوتا لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تمہیں آئی شیڈوز کا پتہ ہے، تمہیں بلش آن کا پتہ ہے، لیکن تمہیں وضو نہیں کرنا آتا. میں نے تمہیں کتنی بار سکھایا ہے اور تمہیں سکھانے سے بھی نہیں آیا، اور بلش آن اور آئی شیڈوز کا تمہیں خود سے ہی پتہ چل گیا. تو اس بیچاری کی میں نے بڑی پٹائی کی. خیر کرتے کرتے وہ بیٹی تو میری ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ میرے چھوٹے بچے، جو اب میری بیٹی جو خرد ہے وہ 6.5 سال کی ہے، ایگزیکٹلی اس کی وہی عمر ہے جو فاطمہ کی اس وقت تھی. اس کو بھی میک اپ کا اتنا ہی شوق ہے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کو پوری میک اپ کٹ لا دی ہے. اس کے بابا نے اس کو ہر کلر کی نیل پینٹ لا دی ہے کہ بیٹا تجھے شوق ہے تم یہ کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور بڑی بیٹی کہتی ہے کہ آپ لوگ ایز پیرنٹس ایوالو ہوئے ہیں. جی ہاں، ہم ایز پیرنٹس ایوالو ہوئے ہیں، کیونکہ ناروے میں رہتے ہوئے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کس طرح سے آہستہ آہستہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. پاکستان میں بچہ بھی 3 سال کا نہیں ہوتا تو ہم اس کے سر پہ یہ لاد دیتے ہیں کہ چلو اسکول میں داخل کرا دیا، یہ کمپٹیشن، فلانا ٹیسٹ، ایسے ویسے. اور بچے بیچارے وہ بھی اس دوڑ میں شریک. اس علم کے چکر میں، اس پڑھائی کے چکر میں ہم نے اپنے بچوں سے ان کا بچپنا چھین لیا ہے. خدا را ایسے مت کریں، ان کو اپنے طریقے سے اپنی پیس سے سیکھنے دیں. ادھر ناروے میں میرے بچوں نے کب کہاں کیسے پڑھنا سیکھا مجھے نہیں معلوم. آرام سے بالکل دھیرے دھیرے یہاں پر پڑھائی ہوتی ہے، بچوں کا بچپن نہیں چھینا جاتا. ویسے ہی ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میری اپنی بیٹی خرد کے لیے تھی. اس میٹنگ میں میں گئی تو اس کی ٹیچر نے پوچھا کہ اس کو کس چیز کا شوق ہے. میں نے کہا کہ اس کو شوق ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانے کا. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں تو فیوچر کے یوٹیوب سٹار کو دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا مے بی ایسا ہی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی یوٹیوب سٹار بن جائے گی. ڈر کے مارے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا کہ میں چاہتی ہوں یہ میتھس میں اچھی ہو یا اس کو انگلش آتی ہو. نو نو نتھنگ لائک دیٹ. میں صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ جو اس کا نیچرل ٹرینڈز ہیں میں وہ بتاؤں. پھر اس کو میوزک کا شوق ہے، گانے گاتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے. بلکہ سچ بات ہے کہ یہ جو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں، یہ ولاگنگ کا آئیڈیا بھی مجھے خیرت سے ہی ملا ہے. اس نے کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے ایک تو اپنی ویڈیوز بنا کے، تو میرا ہی ایک دوسرا اکاؤنٹ ہے اس سے اس نے یوٹیوب پر چڑھا دی. اور ایک دن میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے تو 1.3 کیلون ویوز تھے. میں بہت پریشان ہوئی اور 8-10 لوگوں نے تو سبسکرائب بھی کر لیا ہوا. میرے لیے یہ ایک بڑی حیرت کی بات تھی. اگر میں وہی پرانی والی ماں ہوتی تو میں نے جوتا اتار لینا تھا اور مار مار کے اس کو بندر بنا دینا تھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانے کی اور یہ کرنے کی. لیکن میں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، اچھی بناؤ، ماما کو دکھا دو، اس کے بعد اپلوڈ کر لینا. تو یہ تھا میرا ایوالو ہونا ایز مدر. میں اپنے بچوں کو چاہتی ہوں کہ یہ لکھیں پڑھیں بہت آگے جائیں، لیکن میں انجینئر بن گئی، میں نے پی ایچ ڈی کر لی، میرا اپنا شوق تھا، میں ایسا کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کر لیا. لیکن اپنے بچوں کو میں بالکل فورس نہیں کروں گی کہ وہ بھی انجینئر بنیں، وہ بھی پی ایچ ڈی کریں. میری بیٹی میری لاکھ خواہش کے باوجود میڈیکل یا انجینئرنگ میں جانے کی بجائے بزنس میں چلی گئی ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ، شی از ہیپی دیئر. اوکے فائن. آپ لوگ بھی پلیز اپنے بچوں کے ٹرینڈز دیکھیں.
میں نے اپنی انٹروڈکشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اوکلٹ سائنسز، یعنی کہ جو پر اسرار مخفی علوم ہیں ان کے بارے میں بات کروں گی. تو میں نے ساری زندگی اپنی، میں نے کیمسٹری بہت پڑھی ہے اور اس کو استعمال بھی کیا ہے. اب خیر میں ہاتھ کسی بڑوں کے نہیں دیکھتی، لیکن آج بھی جب کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کے ہاتھ دیکھتی ہوں. میں یہ نہیں دیکھتی اس کی کیا قسمت ہے، کیا بنے گا، یہ وہ، صرف یہ دیکھتی ہوں اس کے ٹرینڈز کیا ہیں. مطلب یہ کوئی آرٹسٹ ٹائپ ہے یا کوئی انجینئر ٹائپ، کوئی پریکٹیکل انسان ہے یا کیسا ہے. تو ٹرینڈز دیکھنے کے لیے میں آج بھی غیر ارادی طور پہ بچوں کے ہاتھ دیکھتی ہوں. میرے ہسبینڈ، ان کے ہاتھ ایک آرٹسٹ کے ہاتھ ہیں. میں نے کئی دفعہ ان سے کہا کہ اگر میں آپ کی ماں ہوتی تو میں کبھی آپ کو انجینئر نہ بناتی، میں آپ کو فوراً کسی موسیقار کے پاس بھیجتی کہ جاؤ جا کے موسیقی سیکھو. اور آج کل وہ اپنے اس شوق کو پورا کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. اور انجینئر وہ ہیں، نام کے انجینئر ہیں، لیکن انہوں نے انجینئرنگ کو نہ کبھی پسند کیا، نہ وہ کبھی ان کا پیشن تھا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آ رہی ہے وہ عامر خان کی 3 ایڈیٹس. مطلب کس طرح سے اس نے ہر بچے کو یہ کہا کہ مطلب جس کا پیشن ہے، جو شوق ہے، وہ کام کرو. اب بس جو بھی کرو اس کو شوق سے کرو، اس میں ایکسیلنس لو تو سکسیس تمہارے پیچھے آئے گی. لیکن ہم آن دا ادر وے راؤنڈ چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ خوش کس بات میں ہوں گے، وہ کیا کریں گے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کانسیپٹس دینا بینگ پیرنٹس ہمارا فرض ہے. مطلب پچھلے دنوں میں ایک ٹور پہ گئی اور وہاں سے میں اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کر آئی. فار ایگزامپل میں یہ ایک لے کر آئی آر گلاس. تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ 10 منٹس کے لیے ہے. یہ میں اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے لیے لے کر آئی تھی. اس نے مجھ سے پوچھا ماما کتنی ٹائمنگ ہے اس کی. میں نے کہا 10 منٹس. آپ یقین جانیں گے کہ اس نے میری یا اس کے اوپر لکھی ہوئی بات پہ یقین نہیں گیا. فوراً گیا، اپنا موبائل کھولا، اسٹاپ واچ آن کی اور آ کے مجھے کہنے لگا کہ ماما یہ تو 4 منٹ ہیں، ناٹ 10 منٹس. تو وہ ناروے میں رہتا ہے، اس کی تعلیم ایسی ہے، اس لیے اس نے ڈبے پہ لکھی ہوئی بات کو نہیں مانا، اس نے خود اس کو کیلیبریٹ کیا. مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے خود چیک کیا تو پتہ چلا کہ عبداللہ واز رائٹ، ڈبے کے اوپر غلط لکھا ہوا تھا. پھر جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے لیے میں یہ ایک بال لے کر آئی تھی، یہ والا بال، یہ اس کے اوپر یہ دنیا. تو سارا دن یہ سارے بچے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ نارتھ پول کدھر ہے، ساؤتھ پول کدھر ہے، ناروے کدھر ہے، پاکستان کدھر ہے، کوریا کدھر ہے، امریکہ کدھر ہے، یہ ساری باتیں یہ بچے کرتے رہتے ہیں اور میں دیکھ کر انجوائے کرتی رہتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ تمام میتھمیٹکس، تمام سائنسز، تمام فزکس، فلاسفی، سارا کچھ ٹائم اور اسپیس ان کے گرد گھومتی ہے. تو ٹائم اور اسپیس کا بیسک کانسیپٹ اپنے بچوں کو دے دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے ان کو، باقی وہ سب کچھ خود سیکھ لیں گے. اور مجھے یہ ساری باتیں پہلے بھی معلوم تھی، میں انڈیپینڈنٹ تھنکر تھی. میں نے ویسے تو وہ ٹاٹوں والے اسکول سے پڑھا اور عام سے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتی رہی، لیکن کبھی بچپن میں نے ہوم ورک نہیں کیا. ریزن اس کی کیا تھی کہ وہی بنی بنائی استانی جی نے کہہ دیا کہ اس پیج سے لے کے اس پیج تک یہ فلانے سوال نمبر 1 کا جواب ہے تو اس کو ایز اٹ از ہی لکھ کر لانا ہے. تو وہ کاپی کرنا تو میرے لیے بہت ہی مشکل کام تھا. میں تو آج بھی اپنا بولا ہوا اور اپنا لکھا ہوا ہو بہو کاپی نہیں کر سکتی، تو کسی دوسرے کو کاپی کرنا تو دور کی بات. تو میں نے وہ ہوم ورک کبھی نہیں کیا تھا. لیکن استانی جی نے تو یہی کہنا تھا کہ بس فلاں سوال کا جواب یہ ہے، بس یہی ہے، جو میں نے بتایا تھا وہی لکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ لکھا تو غلط ہو جائے گا. تو میں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی عجیب و غریب باتیں لکھ کے آ جایا کرتی تھی. پھر جب میں یونیورسٹی میں گئی تو وہاں پر حالات تھوڑے بہتر تھے.
لڑکے لڑکیوں کی نسبت ذرا زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان میں، تو مجھے اچھا لگا کہ وہاں پر مطلب تھوڑی اس طرح سے رٹے کا سسٹم نہیں تھا، لیکن نوٹس کا سسٹم تھا۔ اس زمانے میں ہم لوگ ہنس کے کہا کرتے تھے، یو ٹی کے زمانے میں، کہ engineering is a knowledge which is transferred from the notes of teachers to the notes of students without leaving any effect on any of them۔ تو یہ تو حالات تھے، لیکن وہاں پر بھی میں نے ہمیشہ کتاب پڑھی، کتاب سمجھی، اور الحمدللہ کانسیپٹس کے ساتھ پڑھا، وہ کام آیا۔ ناروے میں آئی، یہاں پر بھی بہت اچھے طریقے سے پڑھائی ہوئی، انجوائے کیا، کانسیپٹ وائز تھا سارا کچھ۔ لیکن ایک دفعہ میری سپروائزر حنا، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بعد میرے کافی اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ پاکستانیوں کا تھوڑا سا پرابلم ہے کہ آپ لوگ اگر کسی چیز کو کاپی کرنا ہو یا ریپروڈیوس کرنا ہو تو اس میں تو بہت اچھے ہو، لیکن جہاں کہیں بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی نیا کام کرنا ہے یا انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی بات آتی ہے تو آپ لوگ اس میں بالکل بھی اچھے نہیں ہو۔ اب میں حنا کو کیا بتاتی کہ حنا جی آپ تو فن لینڈ سے پڑھی ہیں، اور فن لینڈ دنیا کی بہترین پڑھائی ہے فن لینڈ میں، تو وہاں پر پڑھ کے آپ میں اگر انڈیپینڈنٹ تھنکنگ آ گئی تو اس میں کیا کمال ہے۔ تو ہم بیچارے پاکستانی تو جس نظام تعلیم سے پڑھ کے آتے ہیں، اس نظام تعلیم میں ہم لوگوں کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، اگر سوال کا وہ جواب نہیں لکھا جو استانی جی نے کہا تھا یا ماسٹر صاحب نے کہا تھا تو آپ فیل ہو۔ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نام کی تو کوئی چیز ہم اپنے بچوں کو دیتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سوال کرنے کی، شک کرنے کی، یا جس طرح سے میرے بیٹے عبداللہ نے اس ٹائمر کو کیلیبریٹ کیا ہے، اس کو کرنے کی اجازت کہاں ہوتی تھی؟ بھئی لکھا ہوا ہے 10 منٹ تو یہ 10 منٹ ہی ہے، میں ماں ہوں، میں نے کہہ دیا 10 منٹ تو یہ 10 منٹ ہی ہے۔ تو ہم ایسے تھے، اور ایز ٹیچر بھی شاید ہم ایسے تھے، تو میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی تھوڑا سا آئی ٹرائی ٹو میک اے ڈفرینس، ایز ٹیچر بھی آئی ٹرائی ٹو میک اے ڈفرینس۔ اب مجھے نہیں پتہ میرے اسٹوڈنٹس اس بارے میں کیا کہیں گے، لیکن خیر میری کوشش تھی کہ ان کو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ دوں، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دوں۔ تو چاند ایک ہی مجھے پسند کرتے ہوں گے، باقی تو یہی کہتے ہوں گے خدا جانے میڈم پڑھانے کی بجائے کون سی باتیں ہمیں اسٹوریاں سنا کر چلی جایا کرتی تھی۔ اینی ہاؤ، اس کے بعد میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے سورج ہیں، یہ ہماری زندگی ہیں، یہ ہماری سول ہیں۔ خدا را ان کے اوپر ترس کھائیے، ان کو پڑھانے کے چکر میں یا اپنے ادھورے ٹوٹے پھوٹے خوابوں کا بوجھ ان کے اوپر مت ڈالیے۔ ان کو جو یہ ہیں وہ بننے دیں، وہ رہنے دیں۔ شوق سے کریں گے تو ایکسیلنس بھی آ جائے گی، شوق سے کریں گے تو جو کریں گے بہترین کریں گے، زبردستی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی زندگی کی راہیں خود چننے دیں۔ تھوڑی سی باتیں میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ شہاب خان ہے سویڈن سے، انہوں نے بہت اچھا کچھ ایسا ہی لکھا ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے یا جو ہمارا نظام تعلیم رہا ہے، تو اس میں سے کچھ اقتباسات میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ تو شہاب خان لکھتے ہیں، علم ایک بلیک ہول ہے جس کی اتھاہ گہرائی اور بے کنار وسعت کی کوئی حد نہیں، روح افزا شربت ہے، پیتے جاؤ پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ علم کا اولی مقصد مزید علم کی طلب پیدا کرنا ہے۔ علم ایک تالاب نہیں جو بھر گیا تو بس اب تعلیم کی مزید ضرورت نہیں۔ علم تو ایک بہتی ہوئی ندی ہے جو پانی لیتی ہوئی اور کبھی پانی دیتی ہوئی، سنگلاخ پہاڑوں کو چیرتی ہوئی، راستوں میں اور چھوٹی چھوٹی ندیاں بناتی ہوئی اور پیاسی زمینوں کو سیراب کرتی ہوئی رواں دواں ہے۔ اس کی کوئی منزل نہیں، روانی دوانی ہے، اس کے لیے حیات و دوام ہے۔ اگر سیکھنے کے عمل یا حصول علم کے طریقہ کار کا ایک مینار بنایا جائے
تو دوسروں کو پڑھانے اور سکھانے کا عمل ہی اس کی بنیاد ہے۔ اس سے 90% علم کا حصول ہوتا ہے۔ اس کے بعد گروپ میں تبادلہ خیالات آتا ہے، یعنی ایک دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے کی رائے سے مستفید ہونا۔ اس طرح سے 60% علم سے آگہی ملتی ہے۔ کسی چیز یا عمل کو کر کے دکھانے یا کرتے ہوئے دیکھنے سے، یعنی کہ ڈیمانسٹریشن دینے سے 30% علم کی ذہنی منتقلی ہوتی ہے۔ سمعی، بصری، آڈیو ویژول یعنی ٹی وی اور ریڈیو سننے اور دیکھنے کے ذریعے 20% اور خود پڑھنے، رٹنے یا یاد کرنے سے 10%، اور آخر میں لیکچر سننے سے سب سے کم یعنی صرف 5% علم ملتا ہے۔ بدقسمتی یا لا علمی سے ہمارے نظام تعلیم سے سب سے زیادہ زور اس طریقے تعلیم پر دیا جاتا ہے جو سب سے کم اثر رکھتا ہے۔ معلم ایک گھنے درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی لاتعداد شاخیں ان گنت پھلوں پھولوں سے لدی ہوتی ہیں۔ ہر پھول یا پھل کتنے بیجوں کا گھر ہوتا ہے، اور ہر بیج نے خود ایک دن تناور درخت بننا ہوتا ہے۔ درخت کے لاکھوں بیج معلم کے تعلیم یافتہ شاگرد ہوتے ہیں۔ اچھے پھلوں کا انحصار اچھے بیجوں پر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں استاد کا کردار کتنا وسیع اور اہم ہے۔ درخت کے بیجوں کی افزائش کی مانند استاد کا حلقہ تدریس 1000 سے اور 1000 سے لاکھ کے پیمانے سے بڑھتا ہے۔ اچھے استاد اچھے شاگرد چھوڑے گا، جیسے اچھا لیڈر اچھے جانشین۔ خود معلم کا علم تعصب کی پرورش ہو اور اقربا پروری میں ملوث ہو تو نتیجے میں امن و راشتی کا پیغام مل کر تو نہیں پھیلے گا۔ جو ملا وہ آگے کر دیا، سچ جھوٹ کی پرکھ کے بغیر، جیسے دوسروں کے تخلیق کیے ہوئے واٹس ایپ کے چوکھٹے۔ استاد کا کام ہوتا ہے کہ جو کچھ علم اس کو ملا اس کی سچائی جانچ پرکھ کر اس کو شاگردوں کے آگے رکھے اور ان کو سوال اٹھانے کی دعوت دے۔ یہ تعلیم دینے کا گر ہے، وگرنہ سبق ملتا ہے۔ جب ہم دوسری تیسری کلاس میں پڑھتے تھے تو گھر سے تختی پہ ایک طرف املا اور دوسری طرف حساب کے 5 سوال لکھ کر لانے ہوتے تھے۔ تفریح کے وقت ماسٹر صاحب تختیاں اس طرح چیک کرتے کہ ہم لائن بنا کر جلدی جلدی ماسٹر جی کے سامنے سے گزرتے جاتے اور تختی کے دونوں رخ دکھاتے جاتے۔ ماسٹر صاحب کبھی پڑھتے نہیں تھے کہ کیا لکھا ہے، صرف یہ دیکھتے تھے کہ تختی کے دونوں طرف کچھ لکھا ہے۔ بعض دفعہ ہم تختی کی صرف ایک طرف ہی لکھ پاتے، تو جب ماسٹر جی تختی دیکھتے ہم اس تختی کو اتنی تیزی سے گھماتے کہ یوں لگتا کہ یہ دونوں طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ تعلیم دینے اور سبق دینے میں فرق ہوتا ہے۔ جب تعلیم میں تعصب یا اقربا پروری کا عنصر شامل ہوتا تو تعلیم نہیں رہتی بلکہ سبق بن جاتا ہے جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ سبق میں سوال، تحقیق اور تنقیدی جائزے منع ہیں، صرف جواب رٹائے جاتے ہیں۔ رٹی رٹائی چیزوں اور حوالوں کا انبار علم نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سیکھا جا رہا ہے اور سیکھ کر کیا کیا جا رہا ہے۔ اکثر اوقات علم کی افادیت علم کے استعمال سے مشروط ہوتی ہے۔ جوہری تحقیق کے نتیجے میں ایٹم بم بنا لو یا بجلی، یہ آپ پہ منحصر ہے۔ تو یہ تحریر تھی شہاب خان کی، جو کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے تجزیہ کیا ہمارے پاکستانی نظام تعلیم کا، یا جس میں سے ہماری عمر کے لوگ خاص طور پر گزرے ہیں۔ تو ہمارے بچے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ دے رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی پاکستان میں جو مجھے سن رہے ہیں، پلیز اپنے بچوں کی خواہشات اور جو وہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کے لیے ہیلپ فل ہوں، نہ کہ ان کے اوپر سختی کریں کہ بس تمہیں یہی کرنا ہے، تمہیں یہی بننا ہے، ادروائز مارے جائیں گے۔ نہیں، بچہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو وہ کرنے دیں، صرف گائیڈ لائن دیں۔ جو کام وہ شوق سے کرے گا وہی اس کی ایکسیلنس ہے۔ اور مجھے اس وقت اپنے یونیورسٹی UET کے زمانے کے ایک کلاس فیلو کی بات یاد آ رہی ہے۔ اس نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ شہلا، آپ کو پتہ ہے ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ خیر یہ اس کی بات تھی، اللہ نہ کرے اللہ کبھی مایوس ہو کسی سے، لیکن یہ اس کا کہنا تھا کہ ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ ایک نئی امید ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی سند ہے۔ تو پلیز ان بچوں کو، ان چھوٹے چھوٹے پھولوں کو
ان سورجوں کو، جو ہمارے سورج ہیں، جو ہمارا فیوچر ہیں، ہماری زندگی ہیں، ہماری سول ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹلی اپنی مرضی سے اپنے کیریئر چوز کرنے دیں، علم حاصل کرنے دیں، اور ان کی سوچ کو پیدا ہونے سے پہلے ہی نہ ختم کریں، ان تتلیوں کے پر مت کاٹیں، ان کو جینے دیں، زندہ رہنے دیں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے۔ اور اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال نے کہا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی شمعیں، یہ چھوٹی چھوٹی قندیلیں، پلیز ان کو جلنے دیں، جلنے سے پہلے ان کے اوپر اپنے ارمانوں کا بوجھ ڈال کے ان کو بجھائیں مت۔ آج کل بات چیت کچھ زیادہ لمبی ہو گئی، آخر تک ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شہلا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔